اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے، اور یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ سچائی کو دیکھتے ہوئے بھی اندھے بنے رہتے، حق سنتے ہوئے بھی بہرے بن جاتے اور حق بات کہنے سے گریز کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی کیفیت کو صم بکم عمی کے لفظوں میں بیان کر دیا، یعنی ان کے دل مردہ ہو گئے، احساس ختم ہو گیا، اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت جو تھی وہ سلب کر لی گئی۔ یہ منافقت کی جو ایک قسم کی سزا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود جو وہ سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے کے جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر ان کے جسم پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اثر کی جو کیفیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے کہ یہ جس طرح دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو، اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہر وقت خطرے کے لیے اور اس طرح نقصان کے لیے تیار رہتے ہیں، میں ان لوگوں کو گنگا، بہرا اور اندھا بنا دوں گا۔ یہ سب کچھ دنیاوی طور پر معاملات کریں گے، لیکن جہاں حق بات آئے گی یہ بالکل گونگے ہو جائیں گے، اور جہاں حق بات سننے والی ہوگی، فائدے والی ہوگی، یہ بہرے ہو جائیں گے۔ ان کی اللہ تعالیٰ جو صلاحیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ یہ آیت تو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس وقت کے منافقین کے لیے نازل ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو درس کی طرز ہے وہ موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو آیات ہیں نزول قرآن کے وقت جو کفار تھے، مشرکین تھے یا منافقین تھے یا مومنین تھے، یہ ان کے لیے ہیں، بلکہ ہر دور میں قرآن میرے اور آپ کے لیے راہبر ہے، میرے اور آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ آب حیات بھی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ آیت تو ہمارے معاشرے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ کیسے لاگو ہوتی ہے ذرا غور اور فکر کیجئے گا کہ آج کے دور میں جس طرح ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ حق ان کے سامنے ہے، سچ ان کے سامنے ہے، جھوٹ ان کے سامنے ہے، لیکن وہ حق کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ دوسری طرف باطل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا بہرا پن ہے، اندھا پن ہے کہ سب کچھ سامنے آیا لیکن یہ لوگ اس سامنے آئی ہوئی حقیقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اسی طریقے سے آئے روز ہم ظلم دیکھتے ہیں لیکن خاموشی اختیار کرنا ہم پسند کر لیتے ہیں۔ ہم جھوٹ کو، دھوکے کو، کرپشن کو، ناانصافی کو دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات کہ ہم نے کچھ ڈائلاگ اور کچھ اس قسم کے جملے بنا لیے ہیں، تو اپنی آپ نبھیڑ میاں کسے دی بات نہ چھیڑ میاں،
چھوڑو جی چھوڑو، ہر ایک کا اپنا رستہ ہے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ سارے جو نعرے ڈائلاگ ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ گمراہ ہونے کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے زبان سے روکے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو کم از کم دل میں برا جانے، اور فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کسی برائی کو دل میں برا جاننا، اس کے خلاف نفرت کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت کرنا، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ یعنی جو بندہ برائی کو دیکھتا ہے اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں آتا ہے، وہ چڑھتا نہیں ہے، وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو معذرت کے ساتھ اس بندے کا ایمان اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو ایمان اندر جوش مارتا۔ یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بندے کے اندر غیرت ہونا، تو سامنے والا کوئی للکارے، بندے کی توہین کرے، کوئی گالم گلوچ کرے یا کسی قسم کا اس کی طبیعت کے خلاف چلے تو سننے والے کو غصہ چڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر غیرت باقی ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن و سنت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ظلم کیا جا رہا ہو، کرپشن عام ہو، رشوت عام ہو، اور بندہ دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، لیکن دل میں بھی نفرت نہ کرے، زبان سے بھی نہ روکے، ہاتھ سے بھی نہ روکے، تو دراصل یہ خود بے ایمان بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کیفیت منافقین کی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کا بیانات کا آپ حال سنیں تو ہم سچ سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب حق سنیں گے طبیعت اس کو ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جو بچہ ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کی روشنی لے کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے والدین سے مراد اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کا رہن سہن، اس کے سنگی دوست، اس کے طور طریقے، اس کے سوسائٹی، یا اسے مجوسی بنا دیتی ہے، یا قبر پرست بنا دیتی ہے، یا مشرک بنا دیتی ہے، یا یہودی بنا دیتی ہے، وگرنہ فطرت اسلام پر بندہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ سچ سنتا ہے تو سچ سننے کے بعد اس کا جو فطرت ہے اسلام والی، وہ حرکت میں آتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اور وہ اس کے مد مقابل جھوٹ ہے۔ لہذا چونکہ طبیعت اندر مچلتی ہے، طبیعت اس کو قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو یہ بندہ طبیعت کے خلاف چلتا ہے، کیونکہ اس کی حالت منافقوں والی ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، اس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، تو یہ سرے سے حق سننا پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن کر بھی عمل سے گریز کرتے ہیں۔ ہمیں مسائل بھی سارے پتہ ہوتے ہیں، احکامات بھی سارے پتہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ ہی اپنے ایمان سے بتا دیں کہ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کا نام سم بکم عمی کی کیفیت ہے، جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ یعنی دل کی بہرا پن اس کا بن جاتا ہے، اور زبان اس کی گنگی ہو جاتی ہے، اور روح اس کی اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پتلا، ایک ڈھانچہ، ایک بت، چلتا پھرتا بت تو ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے معروم ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ،
جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو جو مرضی کرتا پھرے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہی کیفیت ہے کہ جب بندے کی منافقت عروج پر آتی ہے تو وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا جی، بس ہر کوئی موجیں کرے، ہر کوئی موجیں کرے۔ یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایمان والے بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ ایمان والا بندہ گاہے بگاہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے وہ تنبیہ کرتا رہتا ہے، اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کا یہ شیوہ ہے کہ ان کو آرام نہیں آتا ہے، ان کو سکون نہیں آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس لیے وہ دل کا علاج کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ذکر سے دل آباد ہو نا سامعین ذی وقار، تو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن دل کے اندر منافقت بھری ہو، دوغلا پن بھرا ہو، اور اپنوں سے غداری بھری ہو، تو پھر وہ شخص کبھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے، بلکہ پھر اس کا انجام بہت ہی بھیانک دنیا والے دیکھتے ہیں، آخرت میں سارا جہان دیکھتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نمونے اسے دکھا دیتے ہیں، جس طرح قرآن کی آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، وہ ذلیل اور خوار ہو کر دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اجتماعی طور پر سوچیں کہ کہیں ہم برائی کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں، بے حیائی کو سن کر چپ کر جاتے ہیں، اور گونگے اور بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں، تو کہیں ہمارا دل، زبان اور جو کان ہیں یہ سارے بہرے تو نہیں ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک خلاف شریعت میں دیکھتا ہوں، مجھے کیوں غصہ نہیں آتا؟ میں ظلم دیکھتا ہوں، مجھے کیوں غصہ نہیں آتا؟ اگر اسے غصہ آتا ہے تو یہ بندہ صاحب ایمان ہے، اور اگر اس کو غصہ نہیں آتا تو یہ بندہ منافقین کے درجہ میں دن بدن پہنچتا جا رہا ہے، اور منافقین کا جو درجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ منافقین کی یہ حالت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، اور پھر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آئے گا تو ہم اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے، اور پھر اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ منافق تھا، یہ اس سے تو اہل جہنم بھی پناہ مانگتے ہیں، یہ تو اتنا گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔